الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق بیان ہوئے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتوں کو اور بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو جوان مرد ہو اور دشمن سے لڑائی کر سکتا ہو وراثت اسے ملے گی، لہذا عورت بھی محروم، بچہ بھی محروم۔ پچھلے رکوع میں گزر چکا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وراثت چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ، اس میں عورت کا بھی حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے کچھ حصے بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، لیکن یہاں ایک بنیادی بات پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ رکوع پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد بعض لوگ خود سے حصے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سی رشتہ داری کے بدلنے پر حصے بدل جاتے ہیں۔ صورتحال ذرا سی بدلی، حصے بدل جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مستند مفتی حضرات جو ہیں ان سے مسئلہ معلوم کریں۔ وراثت کا مسئلہ جب بھی آئے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جامعہ شفیہ کے مفتی حضرات سے رابطہ کیا جائے۔ وہ ساری معلومات لیں گے، لکھیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو فتویٰ دیں گے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں تو یہ آ گیا کہ اگر باپ فوت ہوتا ہے تو بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو ایک ملے گا، بیٹی سے ڈبل بیٹے کو ملے گا۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تو آیا اس کی وراثت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اب یہی پھڈے پڑتے ہیں، جھگڑے بن جاتے ہیں۔ شریعت نے یہاں تک پابندی کی ہے کہ ایک ہی حادثے میں، مثال کے طور پہ بیٹا اور باپ ایک ہی حادثے میں فوت ہو رہے ہیں، اب دیکھا یہ جائے گا کہ باپ پہلے فوت ہوا یا بیٹا پہلے فوت ہوا۔ 2 منٹ کے فرق سے اگر وفات ہو رہی ہے، بیٹا بعد میں فوت ہو رہا ہے، باپ 2 منٹ پہلے فوت ہو رہا ہے، اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹے کا حصہ نکلے گا۔ اب یہ حصہ آگے اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر بیٹا 2 منٹ پہلے فوت ہوتا ہے، باپ 2 منٹ بعد فوت ہوتا ہے، باپ کی وراثت تقسیم ہوگی لیکن اس بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ ہم لوگ تھوڑی سی کوئی بات پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمارا علم جوش مارنے لگ جاتا ہے، لو جی اس مسئلے کا تو مجھے بھی پتہ ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ساری صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہوتی، وہ ساری صورتحال مفتی حضرات کے سامنے ہوتی ہے۔ ان کے پاس قرآن کا علم بھی ہوتا ہے، حدیث کا علم بھی ہوتا ہے، اجماع امت کا علم بھی ہوتا ہے، اجتہاد کا علم بھی ہوتا ہے، ناسخ و منسوخ کا علم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے وراثت کے مسائل جب بھی آئیں یا نکاح طلاق کے مسائل آئیں تو خود فتویٰ دینے کی بجائے آدمی کو سمجھا دو کہ بھائی جامعہ شفیہ چلے جاؤ، وہاں مفتی حضرات بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لے لو۔ یا اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے، جتنا دو بیٹیوں کو ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں، بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اب تین حصے کیے جائیں گے مال کے، دو حصے ان بیٹیوں کو مل جائے گا اور ایک حصہ جو ہے وہ پھر اگر کوئی اور رشتہ دار ہوگا تو اس کو ملے گا، ورنہ واپس پھر ان کو مل جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر کوئی آدمی فوت ہوا اور بیٹی ایک ہی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا مال اس بیٹی کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے، 1/6 ہر ایک کا حصہ ہے۔ ان کان لہ ولد، اگر اولاد ہوگی تو مرنے والے کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی زندہ ہیں، تو پھر 1/6 حصہ ماں کو، 1/6 حصہ باپ کو، اور باقی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہی نہیں، ایسا آدمی فوت ہوا کہ اولاد نہیں ہے اس کی، ماں اور باپ ہیں، تو پھر وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ اس کے وارث بنیں گے۔ لیکن اس صورت میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ماں کو ملے گا اور 2 حصے باپ کو ملیں گے، اولاد تو اس کی ہے نہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں، اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، تو پھر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اب تیسرا نہیں ملے گا کیونکہ بہن بھائی بھی تو ہیں۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ لفظ 3-4 مرتبہ اس رکوع میں آئے گا، من بعد وصیت اور او دین، دین کہتے ہیں قرض کو، اور وصیت کہ مرنے سے پہلے بندہ جو وصیت کر جائے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ جو وراثت اس نے چھوڑی ہے، جو مال اس نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو پہلے قرض ادا ہوگا، قرض ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت بھی کی ہے کہ نہیں، جو اس نے وصیت کی ہے اس پر عمل ہوگا۔ اب اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت پہ عمل ہوگا، پھر وراثت میں حصے پڑیں گے۔ اچھا، قرض میں سب سے پہلے یہ چیز بھی دیکھی جائے گی کہ اس نے اپنی بیوی کا حق مہر دے دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے حق مہر طے ہوا تھا، ادا نہیں ہوا، تو بندہ فوت ہو گیا، اب یہ مرنے والے کے ذمے قرض ہے، تو بیوی کو پہلے حق مہر دیا جائے گا کیونکہ اس کی طرف سے قرض ادا ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ ادا ہوگی، اس کے بعد جو حصے پیسہ جو بچے گا، وراثت بچے گی، اس میں سے پھر بیوی کو حصہ ملے گا۔ اور وصیت میں 2 باتیں یاد رکھیے گا، جن کے حصے اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرما دیے ہیں کہ ان کو اتنا حصہ ملے گا، ان کے بارے میں مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر کر بھی دے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ مثلا بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہے، اب باپ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ فلانا مکان میرے اس بیٹے کو دے دینا،
نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ ویسے ہی حصے دار ہے، حقدار ہے. جیسے بھائی باقی بھائیوں کو حصہ ملے گا اس کو بھی ملے گا، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. دوسری بات، وصیت 1/3 مال میں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی. مرنے والے کو اتنا اختیار ہے کہ 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پہ مرنے والے کے پاس 3 لاکھ روپیہ تھا اور اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد 1.5 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دینا یا مدرسے میں دے دینا. اب یہ وصیت 1.5 لاکھ نہیں ہوگا، ہاں 1 لاکھ دیا جائے گا. 1/3 اس پر عمل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ پر عمل نہیں ہوگا. اس سے زیادہ اگر عمل کریں گے تو وہ رسا کا نقصان ہے. اس لیے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ قرض ادا کر کے، وصیت پہ عمل کر کے، پھر اگر کوئی پیسہ بچتا ہے، کوئی چیز بچتی ہے تو وہ رسا میں تقسیم ہوگی. ہمارے ہاں وراثت تو سارے کہہ دیتے ہیں کہ تقسیم کر لو بھائی. ایک مسئلے میں بہت سستی ہے. اگر مرنے والے کے ذمے قرض ہے اور قرض دینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، مثلا مرنے والا ایسا تھا کہ 5 لاکھ روپے قرض ہے اس کے ذمے، اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب قرض کہاں سے ادا ہوگا؟ ایسے موقع پر ہمارے یہاں کہتے ہیں جی مرنے والا مر گیا، ہم کیا کریں؟ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا تو قرض لینے والا معاف کر دے تو معافی ہے، اور کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے لینا ہے، تو جس کو جتنا حصہ ملنا تھا اتنا حصہ ان کے ذمے قرض جائے گا. اب وہ سارے اپنے حصے کا پیسہ جمع کر کے قرض اتاریں گے. بیوی 1/8 لینے کو تو تیار ہے. اگر خاوند کے ذمے قرض ہے تو پھر بیوی 1/8 اپنے حصے کا دے گی، باپ 1/6 دے گا، ماں بھی 1/6 دے گی. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے. اگر مرنے والے کے قرض کی ادائیگی کوئی صورت نہ ہو تو پھر جو ورثاء ہیں ان پہ وہ قرض اسی حساب سے تقسیم ہوگا جس حساب سے یہ وصیت ہے، جس حساب سے یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے جو ماں باپ ہیں یا تمہاری جو اولاد ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند کون ہے. ہمارا ذہن ہوتا ہے نا، یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بندے کے ذہن میں آئے لو جی باپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا، بیوی کو تھوڑا مل رہا ہے، باپ کو زیادہ مل رہا ہے، حالانکہ بیوی زیادہ حقدار ہے ہمارے ذہن کے مطابق، یا ماں کو تھوڑا مل رہا ہے حالانکہ ماں بوڑھی ہے، ماں کو زیادہ ملے، باپ کو تھوڑا ملے. یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں. تو جو حصے رب نے مقرر کر دیے ہیں اس ہی حصے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ انسان کے حق میں بہتر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے حق میں زیادہ بہتر ہوں گے، اولاد نہیں. یا ہم سمجھتے ہیں اولاد ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگی، ماں باپ نہیں. اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، بس جو میں نے حصے مقرر کر دیے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، ہمارے یہاں یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو حصہ ملنا ہے، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو بھی تو ملے گا. یہ اکثر ہے ہی نہیں. بیوی فوت ہو جائے تو اس کا سامان اٹھا کے ماں باپ والے لے جائیں گے یا کسی اور کو دے دیں گے. وراثت تقسیم ہوگی باقاعدہ اور اس میں خاوند کا حصہ ہے. فرمایا اگر تمہاری بیوی فوت ہو گئی اور بیوی کی اولاد نہیں تھی، اپنی نہیں بیوی کی جو فوت ہوئی ہے اس کی اولاد نہیں تھی، تو پھر اس کے خاوند کو آدھا مال ملے گا، آدھا پھر اس کے ماں باپ میں تقسیم ہوگا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والی عورت کی اولاد تھی تو پھر خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا. لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ پہلے وصیت پر عمل ہوگا، قرض ادا ہوگا. قرض ادا کر کے وصیت پہ عمل کر کے جو بچے گا اس میں سے اگر مرنے والی عورت کی اولاد نہیں تھی تو آدھا مال خاوند کو ملے گا،
اور اگر اولاد تھی تو پھر چوتھا حصہ خاوند کو ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے مرد کی اولاد نہیں تھی تو پھر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ ہماری زبانوں پہ ایک ہی لفظ چڑھا ہوا ہے 1/8 1/8 1/8۔ بھائی بیوہ کا 1/8 تب ہے جب اولاد ہو، مرنے والے کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو 1/8 ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر 1/4 ملے گا بیوی کو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے کی اولاد ہوگی تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر 8واں حصہ ملے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی وہی قانون، پہلے قرض ادا کرنا ہوگا پھر وصیت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا مرد یا ایسی عورت ہے جسے کلالہ کہتے ہیں، کلالہ کا معنی ہوتا ہے نہ بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو اب اس کا مال کدھر جائے گا؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو پھر دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ بھائی ہو بہن ہو ایک ایک ہو تو پھر چھٹا حصہ۔ اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو پھر 3 حصے کیے جائیں گے اور تیسرا حصہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی اور وارث ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو واپس انہیں کو مل جاتا ہوتا۔ یہاں پہ بھی وہی شرط ہے کہ قرض ادا کر کے وصیت پہ عمل کر کے پھر یہ مال تقسیم ہوگا، اور یہ غیر مضارن، کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ساتھ شرط ہے، کسی کا نقصان نہ کیا جائے۔ مثلا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ باپ فوت ہوا، ایک بیٹے کو پتہ ہے کہ ابا کی فلانی پراپرٹی ہے، باقیوں کو نہیں پتہ، بات ویسے ہوتا ہے۔ اب وہ جا کے عدالت میں کہتا ہے جی میرا باپ فوت ہو گیا، میں اکیلا وارث ہوں۔ یہ ہمارے پاکستان میں چلتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، میں اکیلا وارث ہوں تاکہ یہ مجھے مل جائے، بھائی کو حصہ نہ ملے۔ یہ جو نقصان کسی کا کر رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرنے والے کو بھی کہا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت میں کسی کا نقصان کر کے نہ جائے، بس جو شریعت کے مطابق احکام ہیں، حصے ہیں، اس پہ عمل کیا جائے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں، انسان کے بنائے ہوئے قانون نہیں کہ کبھی بدل جائیں، قیامت تک یہ قانون ایسے ہی رہیں گے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور یہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور قانون کی پابندی نہیں کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا اور اسے ذلت والا عذاب ہوگا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہاں مسئلہ آ گیا بدکاری کا۔ اگر تمہاری بیوی نے بدکاری کر لی پھر کیا کیا جائے؟ عام آدمی اگر بدکاری کرتا ہے تو 4 گواہ لاؤ۔ 4 گواہ اگر مل جاتے ہیں کہ واقعی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے اور چاروں مرد ہوں تو پھر اسے اگر شادی شدہ ہوگا بدکاری کرنے والا یا کرنے والی تو سنسار کر دیا جائے گا، اگر وہ کنوارے ہوں گے تو 100 کوڑے لگیں گے۔ یہ 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کی تفصیل ہے، لیکن اس سے پہلے یہ آیت اتری تھی۔ اس نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی بدکاری کر لے، اب بندہ 4 گواہ تو ڈھونڈنے نہیں جاتا نا، بھی جلدی آؤ دیکھو میری بیگم کیا کر رہی ہے۔ فرمایا فاستشہدوا علیہن 4 منکم، حکم تب بھی یہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ نہیں ملتے 4 گواہ، اب اس کا دوسرا حل بتایا گیا کہ 4 مرتبہ خاوند قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اگر بیوی آگے سے قسم نہیں کھاتی، صفائی نہیں دیتی تو اس کو سزا ہو جائے گی۔ اگر وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا دیتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے بدکاری نہیں کی، اور 5ویں مرتبہ وہ بھی قسم کھا دیتی ہے کہ اگر میں اس قسم میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غصہ ہو، لعنت ہو اللہ۔ اب کیا ہوگا؟ سزا نہیں ہوگی۔
اب دونوں میں جدائی ہو جائے گی، اب میاں بیوی نہیں ہے، چلو تم کہیں اور شادی کرو، وہ کہیں اور شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ 4 گواہ لے کے آؤ، اگر گواہ مل جائیں اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اس بیوی کو گھر میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، موت تک یہ قید رہے گی، گھر سے باہر نہ نکلنے دو اس کو، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے۔ یہ آیت پہلے اتری، سورہ نور کی آیات بعد میں آئیں، تو وہاں بعد میں بتا دیا گیا کہ دوسرا راستہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں لعان کرنا، لعنت کرنا، کہ اگر 4 گواہ ہیں تو پھر تو سزا ہے، 4 گواہ نہیں ہیں، خاوند 4 بار قسم کھاتا ہے اور 4 بار عورت قسم کھا لیتی ہے تو پھر جدائی ہے، اگر عورت قسم نہیں کھاتی تو پھر سزا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے، بدفعلی جسے کہتے ہیں، دنیا میں اس کو آج کل ہم جنس پرستی کہا جا رہا ہے، کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے۔ یہ قوم لوط والا عمل ہے اور اس میں بڑی سخت سزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 7 لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، 7 لوگوں پر، پھر ان کے نام گنوائے کون کون سے کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، ان میں سے 3 بار فرمایا کہ جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس پہ لعنت ہے، جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس پہ لعنت ہے، جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس پہ لعنت ہے۔ ان 3 مرتبہ اس پر لعنت کی جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے۔ فرمایا ان کو تکلیف دینی ہے، اگر یہ پکڑے جائیں، پتہ چل جائے تو فَآذُوهُمَا، دونوں کی سزا ہے، لیکن شریعت نے حد مقرر نہیں کی، بلکہ اس کو قاضی پر چھوڑ دیا، حالات کے مطابق قاضی جو چاہے سزا دے سکتا۔ صحابہ کے دور میں کئی سزائیں تھیں، بعض مرتبہ ایسے لوگوں کو جلا دیا گیا، بعض مرتبہ کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا دی گئی، بعض مرتبہ پہاڑ کے اوپر جا کے نیچے پھینک دیا گیا، اور بعض مرتبہ تلوار کے ساتھ گردن اڑا دی گئی۔ یہ حالات کے مطابق جج جو فیصلہ کرے وہ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں پکی اور اپنی اصلاح کر لیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب انہیں کچھ نہ کہنا، اگر یہ توبہ کر لیں اب کچھ نہ کہنا۔ اللہ بھی تو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ تو میں جو انسان برا کام کر لے نادانی کی وجہ سے اور پھر وہ توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کر لیتا۔ یہاں نادانی سے مراد یہ ہے، آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے وہ نادانی میں کرتا ہے، پتہ ہوتا ہے گناہ ہے۔ نادانی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسے اس کا عذاب یاد نہیں ہوتا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اسے گناہ کر لیتا۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد رب نے راستہ رکھا ہے کہ توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا، حقوق العباد میں توبہ اس وقت قبول ہوگی جب ان بندوں کو راضی کرو گے۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے چوری کیے ہیں، کسی کا حصہ کھا لیا ہے، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، اب بندہ کہے جی میں تو عمرہ کرایا، حج کرایا، بڑی توبہ کی ہے، معاف ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا۔ جب تک اس کا حق اسے واپس نہیں کرو گے یا اس سے معاف نہیں کرواؤ گے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یا اس سے معافی لے لو، وہ کہے ٹھیک ہے یار تم نے میرا کھا لیا، میں نے معاف کر دیا، اور یا پھر اس کو واپس کرو، پیسے اس کی چیز اس کو واپس کرو، پھر معافی ہوگی، ورنہ معافی نہیں ہے۔ فرمایا یہ توبہ کا وقت کب تک ہے؟ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتا ہے۔ جب موت کے آثار شروع ہو گئے، فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے، سانس اکھڑنا شروع ہو گئی، آنکھوں کی پتریاں اوپر چڑھنا شروع ہو گئیں، دیکھنے والے بھی سمجھ گئے آخری وقت ہے، اس وقت بندہ توبہ کرتا ہے، اب توبہ قبول نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت یہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو میں والذین یموتون ہم کفار، جو کفر پہ مرتے ہیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں، اور جو موت کے وقت توبہ کرتا ہے وہ توبہ بھی قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کرے تو قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ایک اور کافروں کی بری رسم کا تذکرہ کر کے فرمایا ایمان والو تم ایسا نہ کرنا. وہ کیا؟ اسلام سے پہلے، یہ پہلے رکو میں گزر چکا، لوگوں کے ہاں شادیوں کی کوئی قید نہیں تھی. ہمارے ہاں تو قید ہے نا کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اسلام سے پہلے کوئی قید نہیں تھی، چاہے کوئی 100 کر لے چاہے کوئی 200 کر لے. 8 10 15 عام بات تھی، لوگ کرتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ آدمی فوت ہو گیا، اب مثال کے طور پہ اس کی 10 بیویاں ہیں. اب جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، عورت کو تو دیتے نہیں تھے، بچے کو بھی نہیں دیتے تھے. جوان بیٹے بیٹھے ہیں، باپ کی وراثت تقسیم ہو رہی. اچھا بھی یہ تو ہے میری ماں، اس سے میں پیدا ہوا ہوں، باقی 9 میرے باپ کی بیویاں میری ماں تو نہیں ہے نا. ان کی قیمت لگاؤ کتنے پیسے دیتے ہو. ایک ماں کا مثال کے طور پہ لاکھ روپیہ لگ رہا ہے جی. 10 بیویاں 10 لاکھ ہو گیا. اب جو اس کا سگا بیٹا ہے وہ کہتا ہے تو میری ماں ہے نا، تم اس سے مجھے اس کا 1 لاکھ لے لو، یہ مجھے دے دو. اب باقیوں کو ایسے بیچا جاتا تھا، ایسے وراثت سمجھا، جیسے لونڈیاں بیچی جاتی ہیں، جیسے جانور بیچے جاتے ہیں. یہاں اللہ نے ایمان والو عورتوں کو وراثت نہ سمجھنا. عورتیں وراثت نہیں ہیں، یہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. اچھا پھر ایک اور یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، اسے تنگ کرتے تھے. فرمایا یوں تنگ نہ کرو، کسی کو روک نہیں سکتے تم. اگر بیوہ ہو گئی ہے، آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کرنے دو، یا اسے طلاق ہو گئی ہے آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کرنے دو. اور یا بعض لوگ بیوی کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ یہ حق مہر واپس دے جائے، اور جو میں نے اس کو گفٹ وغیرہ دیے تھے واپس دے جائے تاکہ میں اس کو طلاق دے دوں. طلاق دینا چاہتا ہے لیکن دیتا کیوں نہیں؟ کہ تنگ آ کے خود کہے میری جان چھوڑ دے، تو میں اس کو کہوں گا کہ مجھے اتنے پیسے دے، حق مہر دیا تھا واپس کر. اللہ کہتا ہے یوں پریشان نہ کرنا. ہاں ایک صورت ہے طلاق دینے سے پہلے، ایک صورت ہے بیوی سے پیسے واپس لینے کی، حق مہر بھی واپس لے سکتے ہیں. اور جو اس کو جیسے ہمارے یہاں زیور ڈالا جاتا ہے، یا کسی خوشی کے موقع پہ اسے کوئی انگوٹھی کوئی لاکٹ وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ چیزیں واپس لینے کی ایک صورت ہے کہ عورت اگر بد کردار ہو، عورت بد کردار ہے اور آپ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں، تو اب ساری چیزیں اسے واپس لے کر اسے طلاق دے کے فارغ کر دو. اس کے علاوہ اگر بد کردار نہیں ہے اور آپ طلاق دینا چاہتے ہو تو اس سے چیزیں واپس نہیں لے سکتے. وعاشروہن بالمعروف، فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. انہیں جانور نہ سمجھو، یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. ہمیں اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں، میں مرد ہوں، میں خامند ہوں، میرا حق ہے، لیکن عورت کا بھی تو کوئی حق ہے. اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین سلوک کرنے والا اپنی بیویوں کے ساتھ میں ہوں. آپ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، دلجوئی بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے، ان کے منہ میں لقمہ دیتے تھے، وہ نبی کے منہ میں لقمہ دیتی تھی. اور یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں تو یہ صدقے کا ثواب ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کوئی حق اس کا نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے. ہم دوستوں کے ساتھ باہر نکل کے کڑھائیاں کھا کے آتے ہیں، آئس کریمیں کھا کے آتے ہیں، تو کیا اس کا دل نہیں کرتا جاتے ہوئے اس کے لیے بھی لے کے جاؤ، کبھی کبھی اس کو بھی کھلاؤ. اس کے ماں باپ کے ہاں جانے کو دل کرتا ہے، عزیز و اقارب کے ہاں جانے کو دل کرتا ہے، اسے بھی لے کے جاؤ. تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزارو. دیکھو 100% پرفیکٹ کوئی عورت نہیں ہو سکتی. بندہ جیسا چاہتا ہے نا کہ 100% عورت
جو میں چاہتا ہوں ویسی ہو نہیں سکتا، اور اسی طرح 100% مرد بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ مرد تو بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں نا، میں یوں گزارا کر رہا ہوں تیرے ساتھ، پہلے اس سے بھی پوچھو، کیا پتہ وہ بھی بیچاری گزارا ہی کر رہی ہو، تمہارے پتہ نہیں کتنے عیب اس کو نظر آتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اس کی کوئی ادا اچھی نہیں لگتی، ہوتا ہے بات چیزیں نہیں اچھی، تو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کے بدلے میں کوئی خیر رکھ دے، تمہارا بھلا ہو جائے۔ اس پہ علماء نے لکھا مثلا ماں باپ نے شادی کر دی، وہ ذرا پکے رنگ کی تھی یا زیادہ گوری نہیں تھی، اب لڑکا کہتا ہے جی میں تو گوری چاہتا تھا، یہ تو گوری ہے نہیں، اب اس کے دل کو نہیں لگ رہی، لیکن اس کو بیوی بنا کے رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ یہ ایک خامی جو اس کے مطابق تھی، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں بھلائی رکھی ہو کہ اس کی وجہ سے رزق تمہیں زیادہ ملے، اس عورت کی وجہ سے تمہیں ایسی نیک اولاد مل جائے جو عالم بن جائے، جو حافظ بن جائے، یا اس عورت کی وجہ سے تمہاری اولاد ایسی ہو جو بچپن میں فوت ہوئی ہو اور وہ قیامت کے دن تمہارے شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے جائے۔ تو خامی تو ہر انسان کے اندر ہے، ایک خامی کو تم برداشت کرو، اللہ اس کے بدلے میں اچھائی دے دے گا۔ تو ہم جو سوچتے ہیں نا کہ 100% میری مرضی کے مطابق ہو، جو میں چاہتا ہوں ویسے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہر کے اندر ہوتی ہے، اسے برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کبھی ارادہ کر لیا کہ اس کو بدل کے دوسری لانی ہے، ویسے تو 4 تک اجازت ہے، 4 کر سکتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ 4 کے بعد اور کرنی ہے، اب وہ 5ویں تو کر نہیں سکتا، 4 میں سے کسی کو طلاق دے گا، اب اس کے بدلے اور کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ارادہ کر لیا بیوی کے بدلنے کا، یعنی اس کو طلاق دینی ہے اور کرنی ہے، تو فرمایا جو کچھ تم اسے دے چکے ہو واپس نہیں لینا۔ احداہن قنطارن، ڈھیروں، قنطار کہتے ہیں ڈھیر کو، سونے کے ڈھیر کو، اگر اتنا مال بھی دے چکے ہو تو واپس نہ لینا۔ کیوں؟ واپس لوگے تو گویا تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ میری بیوی بد کردار تھی۔ اوپر گزرا ہے نا کہ ایک ہی صورت ہے مال واپس لینے کی کہ بد کردار ہو۔ جب آپ اپنی بیوی سے پیسہ واپس لوگے تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ گویا آپ کی بیوی بد کردار تھی، اس لیے آپ نے طلاق دی، اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، اور نکاح کے ذریعے ایک پکا عہد ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مطلب ہے عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہو، اس طرح نہ کرو۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیے، حق مہر زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس دور میں کم از کم حق مہر 3000 ہے، کم از کم، اس سے کم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جہالت ہے، شادی بیاہ پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ، اور جہاں شریعت کا حکم آتا ہے، جہاں لڑکی کے حق کی بات آتی ہے، وہاں جناب جس نے کبھی مسجد کی شکل بھی نہیں دیکھی، کبھی فاطمی حق مہر باندھ دو، شرعی حق مہر باندھ دو جی، اس وقت بڑا غصہ چڑھتا ہے، یہ شریعت کی بات کر رہا ہے جسے شریعت کو پتہ بھی نہیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں شریعت کیا ہے، بس مجھے صاحب 500 روپیہ لکھ دو۔ تمہیں کس نے کہا شریعت 500 روپیہ؟ شرعی حق مہر کم از کم اس وقت 3000 روپیہ ہے، 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا۔ اور بعض بڑے فخر سے جو حضرت فاطمہ کا تھا جی وہ باندھ دیں، اگر ہم وہ لکھ دیں نا، ہم پہلے بدار پوچھ لیتے ہیں تیار ہو، بڑے فخر سے جی جی لکھ دیں، ہمیں کہا پتہ ہے اس دور میں 1.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے، نہیں پھر مجھ سے 500 ہی ٹھیک ہے۔ اب شریعت ٹھس ہوگی ساری، لاکھوں روپے تم لگا رہے ہو۔ ایک آدمی کا مجھے پتا چلا، مسجد کے سامنے گھر ہے، بیٹے کی شادی پر صرف بینڈ باجے والوں کو 5 لاکھ دیا، بینڈ باجے والوں کو 5 لاکھ، اور جہاں بیٹی کی باری آتی ہے، حق مہر کی باری آتی ہے، وہاں 500، 1000، 2000، بس اتنا حق مہر تو اسے دو کہ وہ
سہیلیوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرے، شرمندگی محسوس نہ کرے۔ 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 جو آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کا اسے حق مہر دو اور خوشی سے دو، یہ اس کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے حق مہر زیادہ باندھنا شروع کر دیا، زیادہ حق مہر طے ہونا شروع، تو آپ نے ایک دن اعلان کر دیا کہ بھئی زیادہ حق مہر نہیں باندھنا، بس ایک لمٹ رکھ دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں 1 ڈش چلے گی، پابندی لگا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ایک بوڑھی عورت آئی وہیں مسجد کے دروازے پہ، اے امیر المومنین آپ نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ کیوں؟ ان کے قرآن کہتا ہے جتنا مرضی حق مہر دے دو، اور آپ کہتے ہو کہ اس سے یہ لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ حضرت فوراً چونکے، کہاں کہتا ہے قرآن؟ انہوں نے یاد پڑھی کہ اگر وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے ڈھیروں سونا بھی بیوی کو دیا ہے تو واپس نہ لینا۔ تو اس سے پتہ چلا ڈھیروں سونا بھی تو دے سکتے ہیں، یہ زیادہ نہیں۔ وہ حضرت عمر تھے نا رضی اللہ عنہ، صحابی تھے، فوراً واپس ممبر پہ آئے، فرمایا جو میں نے فیصلہ کیا غلط تھا، اللہ اس عورت کو جزائے خیر دے، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، جو تمہارا جی چاہے حق مہر دو۔ خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے، وہ فرعونی سوچ کے مالک نہیں تھے، وہ صحیح معنوں میں امت کے خادم تھے۔ اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بات اور یاد رکھو، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے، چاہے وہ تمہاری ماں ہے یا نہیں، نکاح کر لیا تو ماں بن گئی نا۔ ہمارے لوگ تو ماں نہیں سمجھتے اسے، اور جی باپ نے نکاح کیا ہے ہم نہیں ماں تسلیم کرتے۔ تمہارے تسلیم نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ شریعت نے تو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ جس سے باپ نے نکاح کر لیا ہے اب اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، جیسے گزر چکا ہے، کہ دوسری ماں کو وراثت سمجھ کے تقسیم کرتے تھے، اس سے نکاح بھی کر لیتے تھے کہ میری ماں تو نہیں ہے، میں تو اس سے پیدا ہوا ہوں، وہ تو میری ماں نہیں ہے۔ بے شک اس سے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ میں ہاں الا ما قد سلفا، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ گناہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے یہ حکم تھا نہیں، تمہیں معلوم نہیں تھا، اب یہ حکم آ گیا، لہٰذا اب اس کے بعد یہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ تو بہت برا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرے، اس سے برا کیا کام ہوگا؟ فرمایا برا راستہ ہے، اس راستے پہ نہ چلنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔